معلوم ہویا جائز سودا ہر کولو خریدنا جائز ہے، رکھنا جائز ہے، ناجائز سودا رکھنا ناجائز ہے، کفر رکھنا کفر ہے۔ اسی تینوں اے آکھیا ہے کہ مرے سپیکر جیسا ورتے ہے جے یوٹیوب دے اوتے تقریر چلائیے تے کافراں دی کیتی بھی تے رگڑائیے۔ اسی کدوں کافراں دی تعریف فرمائیے یا کافراں دے طریقے دی پہچان کرائیے؟ اسا کافر دی کیتی رگڑائیے، انج تم ہی آ جائیں گا تے اسا کچھ نہیں آکھاں گے۔ پر نہ مرادہ تو کافر دا دھرنا لے کے آنا ہے، کافر دا الیکشن لے کے آنا ہے، کافر دی سائنسی نظریات اور سائنسی ایجادات دی تعریف لے کے آنا ہے، تو میراتھن ریس دا سبق لے کے آنا ہے۔ او بے ایمانا، تو عام آدمی دے طرز زندگی نو دنیاوی سازا و سامان دے نال نبیاں نالوں بہتر کہہ کے کفر دا سبق پڑھا کے آنا ہے۔ انج کفر ہے، اسی اگر آئے ہیں کفر دی رگڑائی کر کے آئے ہیں، کرن واسطے آئے ہیں، اور کیتی بھی ہے، تینوں مرچان لگیاں بھی نے، تینوں ساڈے آن دی پیڑ نہیں ہوئی، رگڑائی دی تر پیڑ ہوئی ہے۔ آج جڑا پھانا ٹھکیا نا، تینوں او پیا چبدا ہے، تینوں اے نہیں کہ اسی یوٹیوب تے کیوں آئے، تینوں اے وے کہ ہاں جہاں ساڈے خلاصے کیوں کھلے نے۔ اساں جو بابا ہوتے پگا رکھ کے بڑی پگ بن کے تے جبے شبے پا کے بابا مولوی بنے سا، لبیک 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 نعرے تے کو سپیکر ماردا ہوندا، بندے تے ستے ہوندے نے۔ تے جے بندے بھی مارن تے زبانی نعرہ رسول دا مارنا تے عمل وچ منافقت انگریز نال یاری رکھنی، اسلام نال منافقت کرنی، اس نعرے دا بھی کی فائدہ ہوئے؟ انج دا نعرہ تے مسلمہ کذاب والیاں بھی ماریا سی، تکبیر دا توجہ نہیں فرمائی جے، تے تکبیر والا منافقت نال نعرہ مار سکدا تے رسالت والا نہیں مار سکدا؟ انہاں تکبیر دا ماریا، تو منافقت نال رسالت دا ماریا تے منافقت نال ہی نا، نہیں تے چھڈ کفر نو، کڈ کتاباں اپنے مدرسے چوں باہر کڈ، اج تو بعد ساڈا ایسی تنظیم نال تعلق نہیں جہدے وچ کفر دا سبق ہے، حرام دا سبق ہے، بے غیرتی دا سبق ہے، اور اسی ٹھوکر مارنے ایسے نصاب نو، نہ لگن ساڈے منڈے فوجاں وچ، نہ لگن ساڈے منڈے کالج وچ لیکچرار، چلو محمد عربی دے غلام تے ہون گے نا، کڈ دنیا دی تعریف دا سبق وچوں آ جا اسے رات جڑا جلال الدین رومی دا سی، کیوں مثنوی شریف کڈی اپنے مدرسے چوں ہے، مثنوی کڈ کے تے آ سبق پڑھاویں تے آکھے اسی لبیک یا رسول اللہ علیہ ہاں، تو کتھوں آ کے قبضہ کیتا ہی لبیک یا رسول اللہ علیہ تے اسی ہاں۔ اگر ضرورت ہے انہاں گلاں وچوں کسے ایک گل دا بھی جواب لے، میں نہیں آندا کہ ساریاں دا جواب لے آئیں گا تے پھر نہیں، ساریاں چوں کسے ایک دا بھی لے آ، جے تیرے چ علم ہے، جے تیرے چ فہم ہے، جے تیرے وچ سمجھ ہے، جے دین ہے، تے جے جواب نہ آئے تے گالاں کڈ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ وعلى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء والوفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء تو بعد اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر دعا ہے مولا کل صدقہ ختم رسول اج دے جمعۃ المبارک دے اندر ساڈی حاضری نو شرف قبول عطا فرمائے. سابقہ زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. آئندہ زندگی کامل اسلام والی، موت کامل ایمان والی، قبر نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زیارت پہچان والی، اور حشر سرکار دی شفاعت اور جنت والا عطا فرمائے. ہر دو جہان دی ہر ذلت رسوائی تو محفوظ فرمائے. عزت اور کامیابی نال بہرہ مند فرمائے. دوستو بزرگو، پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں بیان کیتا سی کہ اللہ تعالی نے اسلام مدینے دے تاجدار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے نازل فرمایا. سونے نبی نے کفر دے ماحول دے اندر اللہ دے بتائے طریقے نال اپنے دین نو نافذ العمل فرمایا، قائم فرمایا. دین دی حقانیت منوائی، دین دی صداقت منوائی، دین دی شوکت منوائی، ستوت دی دھات بٹھائی اور حکومت بھی قائم فرمائی. کفر اور جاہلیت دا رد فرمایا اللہ دے بتائے طریقے نال. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتدائے کار تو لے کے انتہائے کار تک کفر دے کسے رسم و رواج دی نہ تائید فرمائی، نہ انہوں اپنے عمل دے اندر اختیار فرمایا. اپنے خدا دے اسلام نو اپنے خدا دے طریقے نال ہی چلایا. اور نبی پاک نے کفار مکہ دے نال مل کے انہاں دا حصہ بن کے حکومت بنان دا سوچنا تے بڑی دور دی گل ہے. کفار مکہ دی پیشکش دے باوجود حضور انہاں نال رلے نہیں. جدوں انہاں نے پیشکش کی تھی بھی سرداری لے لو، نبی پاک نے فرمایا محمد دے ایک ہاتھ تے سورج رکھو، دوسرے تے چند رکھو، میں پھر بھی تہاڈی پیشکش قبول نہیں کراں گا. دوستو، نبی پاک نے کیتا کی سی؟
اپنا دین، اپنے دین دے اخلاق آداب، اپنے منن والے یاراں دی طبیعت دے اندر راسخ فرمائے، پختہ فرمائے۔ دینی عبادات نو صحابہ دی عادت اور طبیعت بنا چھڈیا، انج ورزش کرائی دین اسلام دے اتے کہ جی میں تینوں مینوں کھانے دی طلب ہوندی ہے، پانی دی پیاس لگدی ہے، نبی دے یاراں نو خدا دی عبادت بندگی اور پاکی دی پیاس اور بھوک لگدی ہوندی سی۔ جی میں تینوں مینوں کھان پین تو بغیر نہیں رہ سکدے، نبی پاک دے یار اللہ دی عبادت، ذکر، فکر، یاد تو بغیر نہیں سن رہ سکدے۔ حضرت بلال ویکھ لو، کافر آندے نے کہ ایک واری ساڈے خدا دا نام لے بس تینوں چھڑ دیاں گے، بڑا مال دیاں گے۔ امیہ بن خلف آندا سی، آپ نے فرمایا لا احسن الا ذکر اللہ، مینوں تے اللہ دے نام تو سوا کچھ سونا لگدا ہی نہیں۔ طبیعت ایسی انہاں دی بنا دیتی پاک، نیکی پسند، کہ دنیا دی کوئی شے جنج بھی دنیا دے مال عزت دے نال جڑ کے آئے انہاں دی طبیعت نو چنگی لگدی نہیں۔ یہ میں بیان اس واسطے کیتا سی کہ اعتراض کیتا گیا جی چشتی صاحب نے جنازہ کیوں نہیں پڑھیا بابے خادم رضوی دا۔ میں او دے اندر یہ دسیا کہ اسلام لیاؤن واسطے، اسلام نافذ کرن واسطے اسلام والے لوگ اقدام کردے نے، تے اسلام لیاؤن واسطے اقدام وہی ہوندا ہے جڑا اسلام دے بانی محمد الرسول اللہ نے اختیار فرمایا ہے۔ اللہ دی کتاب دی تعلیم عام کرو، مصطفیٰ کریم دے آداب دی تعلیم عام کرو۔ جدوں لوگاں دے دل دماغ دے اندر سونے نبی دے نقشیاں تو علاوہ کچھ نہیں ہوئے گا تے اے ہوئی تے اسلام دی شوکت اور کی ہے۔ یعنی میرا دعویٰ یہ سی کہ بابے نے اسلام دے نا تے جو اقدام کیتے نے وہ اسلامی نہیں سن، غیر اسلامی سن۔ مثلا دھرنا دینا، راہ بند کرنا، روڈ بلاک کرنا، گڈیاں روکنا، اے میرے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین وچ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ نبی پاک نے صحیح حدیثاں وچ راہ بند کرنے والے بندے تے لعنت پائی، راہ بند کرنے والے بندے تے نبی پاک نے لعنت پائی۔ اور وہ بھی مسافراں دا راہ بند کرنا تے کافراں دا راہ کھولنا۔ دوسرے نمبر تے میں آکھیا سی الیکشن، کہ الیکشن جیڑا ہے یا اینو اسلام سمجھ دے ہو یا اینو کفر سمجھ دے ہو۔ کی سمجھ دے ہو تسی؟ اگر تسی اینو اسلام سمجھ دے ہو تے اسلام تے مدینے دے تاجدار تو آیا ہے، تے مدینے دے تاجدار نے تے مکے وچ الیکشن نہیں سن کرائے کہ ووٹ کراؤ جڑا جیت جائے گا حکومت کر لے گا۔ اگر مکے وچ ووٹ کرانے آ تے چیئرمین تے ابو جہل بن جاندا ہے۔ اگر تسی اینو اسلام نہیں سمجھ دے، کفر سمجھ دے ہو کہ ہے جمہوریت دا حصہ الیکشن بھی، اور یہ کفر ہے، کفر دا طور طریقہ ہے، پھر تساں کیوں اپنایا؟ لیاؤنا اسلام ہے، طریقہ کفر دا ہے۔ کفر دے طریقے نال کفر آئے گا یا کفر دے طریقے نال اسلام آئے گا؟ ایمان نال دسیا جے۔ کوئی بندہ اسلام لیاؤنا چاہتا ہے، طریقہ کفر دا لیندا ہے، اسلام تے پتہ نہیں آنا یا نہیں آنا، کفر دا طریقہ تے تو پہلا لے لیا ہی نا۔ گل نہیں سمجھے؟ وہ تے 22 کروڑ ووٹ لے کے تمہیں پتہ بھی لگ گیا، 22 لاکھ یار، بس 22 لاکھ ووٹ لے کے پتہ بھی لگ گیا کہ کفر دے طریقے نال اسلام نہیں آندا، پر پھر بھی تسی بڑے ٹھیٹ سو، واپس اسے گوہ دے سوراخ ہاتھ پایا ہے۔ حالے بھی ارادے ہیں، حالانکہ سونے نبی نے فرمایا مومن ایک سوراخ چوں 2 باری ڈنگ کھاندا نہیں، تے تیرا پھر ارادہ مولویہ ووٹاں دا پتہ لگا۔ کفر دا طریقہ سمجھ کے جو گیا سے، کسی بندے نے میری تقریر نیٹ تے چڑھن تو بعد تھلے کوئی عبد الوحید نام دا تاریخ بلیک والےاں دا، لبیک نال دینا دا تعلق ہی نہیں نا،
بلیک والوں دا، وہ بلیک والوں دے بندے نے تھلے لکھیا ہے، پہلا لکھدا ہے میری خاموشی بھی ہے ایک دلیل کہ تو لائے کے جواب نہیں۔ میں کیا واہ 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 واہ، کوئی بڑا محقق بندہ ہے، محدث بندہ ہے۔ پھر وہ کو صبر نہیں گیا، کیونکہ موضوع نے اگ تے لائی ہوئی سی نا، چمونے تے لڑ رہے سن، رہا نہیں گیا۔ پچھو پھر آندا ہے نہیں نہیں، نظام تعلیم نو اور نظام قانون نو انگریز دے نو اسی بھی کفر سمجھنے آ جمہوریت نو۔ اچھا جناب کفر سمجھ دیو تے اپناندے کیوں ہو پھر؟ ہن جے تو آکھیں ہے کفر اپنایا ہے اسلام لیاون واسطے، تے سانو اے دس اسلام کفر دے طریقے نال آوندا ہے یا محمد الرسول اللہ دے طریقے نال آوندا ہے؟ کیا کافر دے طریقے نال اسلام آ سکدا ہے؟ میں ثابت کیتا اللہ دے قرآن نال کہ اللہ فرماندا ہے ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تسی زمین تے چلن والے بہتیاں دی پیروی کرو گے تانوں راہ ہدایت تو ہٹا دین گے۔ ووٹاں سب برابر ہوندے نے، پیر مرید امام مقتدی بادشاہ عوام سب برابر ہوندے نے ووٹاں۔ رب فرماندا لیسو سوا، سارے برابر نہیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ رب فرماندا ہے اسی انج نہیں رہن دیاں گے کہ پاک پلیت رلے رہن، پاکاں نو وکھرا کر دیاں گے پلیتاں نو وکھرا کر دیاں گے۔ قرآن وکھرا کرنا ہے، دین وکھرا کرنا ہے، تو پھر ایک چکر ہے طریقہ جو کفر دا سی، اور پھر نامرادہ برابری تے جھوٹ ہے تیری، برابری ووٹاں ہے ہی نہیں۔ مسلمان دا ایک ووٹ ہے، اقلیتاں دے دو دو ووٹ نے، اقلیتاں دے کنے ووٹ نے؟ دو دو۔ تے بڑی عجیب گل ہے، ایسا نظام کفر جیڑا مسلمان ساڈا دین آندا ہے کافر دا مالک مسلمان ہے، مسلمان دا مالک رب پروردگار ہے۔ تے کافر دا تے رب نے مسلمان نو مالک بنایا ہے، تے تو مسلمان نو کافر دا ادھا چا کیتا ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی ذرا؟ تے مسلمان نو کافر دے آگے چ لیا کے آندا میں اسلام لے لگا، نا مرادہ اسلام نو تے رسوا کیتا ہے تو، اسلام نو تے ذلیل کیتا ہے تو۔ مسلمان تے او سی، میرے نبی نے فرمایا کعبہ تیری عزت بڑی ہے پر میرے مومن دی عزت تیرے نالوں زیادہ ہے۔ تے جیڑے مومن دی عزت کعبے نالوں ود دے اونوں کافر دے آدھے چ بٹھا کے تے آندا اسلام لے لگا۔ مسلماناں نو ذلیل کر کے اسلام نہیں آوندا، اسلام مسلماناں نو عزت دین نال آوندا ہے۔ تو جمہوریت نو اسلام نہیں سمجھدا، تو سمجھنا ہے کفر۔ کی سمجھنا ہے؟ کفر سمجھنا ہے۔ کفر سمجھ کے تو آیا ووٹاں چ اس واسطے کہ میں اسلام لے آواں گا۔ کی لے آواں گا؟ اچھا اسلام لے آواں گا۔ تو آیا ووٹ ہوئے تو ہاریا، اسی ادو بھی نہیں آئے، اساں آکھیا میاں اکثریت زیادہ لوگ میرے مدینے دے تاجدار دی ذات تے بھی جمع نہیں ہوئے، تیرے پہ کیویں جمع ہو جان گے؟ خیر القرون کرنی میرے نبی نے فرمایا بہترین زمانہ میرے محمد عربی دا ہے۔ میرے محمد پاک جدو بنفس نفیس خود اپنے رب دے اسلام دی حقانیت اور صداقت دی تبلیغ فرماون، اوے بہتے لوگی تے میرے نبی نال جمع نہیں ہوئے، تے ہور کون ہے جڑا نبی نال ود کے تبلیغ کر سکدا ہوئے؟ تے جدوں بہتی اکثریت نبی نال نہیں آئی تے تو سبق سکھ، نبی جنگ بدر کر کے دس رہے نے وقت نال، وقت جدو آیا ہے نبی لڑے نے، نبی نے دسیا اوے اکثریت اسلام دی تابع نہیں ہوندی، عقل سلیم اور قلب سلیم رکھن والے لوگ اسلام دے تابع ہوندے نے، اور اسلام ووٹاں نال نہیں آئے گا، اسلام محمد عربی دے جہاد نال آئے گا۔ صحابہ کرام دے دل دے اندر پئی قوت یقین اور طبیعت دی پاکی اور افکار دی پاکی اور معرفت الہی اور عشق محمد عربی نال آوے گا۔ اپنے اندر او دے وکھا سہی، پہلا تے راہ تیرا خراب سی، پھر تو لیا
ایک باری لیا، تو ہار گیا. کفر دا طریقہ تو ایک باری لیا. اگر تو اسلام واسطے آیا سے تے تو ایک باری ہاریا، تینوں سبق ملنا چاہیے سی. تو دوجی باری ڈنگ کھان نو کیوں پھرنا؟ تیری یہ طبیعت بھی دس رہی ہے پچھلے جمعے دی طرح کہ تو منافق ہے. تو مومن ہوندا تے دوجی باری سوراخ ہاتھ پاندا، بولو تے صحیح نا، پاندا نہ پاندا. اچھا اگے چلو. اسلام کفر مکا کے آندا ہے یا کفر نال رل کے آندا ہے؟ بابا خادم رضوی دا انٹرویو ہے اپنا ایک دن جیو کے ساتھ، ایک دن نیٹ دے اتوں مل جاندہ ہے. وہ دے تقریباً 20 منٹ تے صحافی پوچھدا ہے سرکار جمہوریت دا اسلام وچ کوئی تصور ہے؟ تصور ہی نہیں تھا. اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے کیا؟ نہیں، اسلام میں جمہوریت کا تصور نہیں ہے. جمہوریت کے لیے ہم اس لیے آیا کہ جمہوریت کو اعلیٰ بنائیں، اسلام کو تخت پر لانے کے لیے. تو کیا آپ ایک دفعہ برسر اقتدار آ گئے تو اس کے بعد اسلامی نظام قائم ہو جائے گا؟ کیا اس کے بعد بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ کیوں نہیں ہوں گے الیکشن؟ کیوں نہیں ہوں گے الیکشن؟ آندا نہیں اسلام میں جمہوریت دا کوئی تصور نہیں. وہ آندا پھر جدو تسی آؤ گے بل فرض مثلا تسی ہون ہار گئے ہو، الیکشن ہارن تو بعد انہیں آخیا انٹرویو کیتا ہے، انہیں آخیا ہون تے تسی ہار گئے ہو، بل فرض تسی کل نو پھر ووٹ لڑ کے تے جیت جاؤ تے کیا پھر الیکشن ختم ہو جان گے پاکستان چو؟ انہیں کہا نہیں 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 ختم نہیں ہون گے. اوے حالے تے تو جتیا نہیں، ہار گئے. کی ہو گیا؟ اگر تیرے دل چی صدق دین نال کفر دا راہ تو ایک باری لیا جڑا ناجائز طریقہ سی، عقل دے بھی خلاف ہے، قرآن دے بھی خلاف ہے، چل تو لے لیا. تو آخیا اسلام انج آ جائے گا، ٹھیک ہے تو لے لیا، پر اگوں تیرا پھر کیوں ارادہ ہے؟ گو دے سوراخ دوجی باری باں واڑن دا تیرا ارادہ دس ہے کہ تو حدیث دے مطابق مومن نہیں. اچھا اگے چل. تو آنا پیا جے آ بھی جاواں گا تے پھر ووٹ نہیں مکاواں گا، یہ مطلب ہے تو اسلام واسطے نہیں آ رہا، ایسے ووٹاں دی لعنت واسطے آ رہا ہے. جدو آئی ووٹاں دی لعنت واسطے ہی رہے ہیں. میں قسم خدا دی کر کے آنا، نیٹ کھولو اندر اتنے انٹرویو سنو، جے بابے نے گل نہ کیتی ہوئی میں نہ کھلواواں گا. نہیں تے اگر بلیک کالج پھر جرت ہے تے اپنا نہ کھلوان. آندا میں ووٹ نہیں مکاواں گا، ایندا مطلب ہے تو آیا ووٹاں واسطے، تے ووٹاں واسطے تے ہور منڈیاں بڑیاں سن، تیری کیڑی لوڑ ہے؟ ہیں پھر یہ بھی جواب انہاں کولوں نہیں بنیا، کسے کولوں نہیں. میں آکھیا سی نبی پاک دی، سونے نبی اور 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء دی سنت وچ ثابت کرو کہ نبیاں دے تابع دار نافرمانا تے کافراں نالوں ودے ہون. ایک نبی ثابت کرو. تو سمجھو یہ راہ لے لیا، ثابت کرو. نہیں قرآن دی ایک آیت لے آؤ یا سونے نبی دی ایک حدیث لے آؤ جہدے قرآن حدیث اے آیا ہوئے، اسلام دا یہ بیان ہوئے کہ اکثریت بھی کدی اسلام دے تابع ہو جائے گی، اسی پھر بھی سر لوا دیاں گے. ایک آیت بھی نہیں لبھی، ایک حدیث بھی نہیں لبھی. لبا کی ہے؟ گالاں. آندھے چشتی گالاں کٹ دینے. میں پورے موضوع کو گال کڈی سی اور آج بھی نہیں کٹ رہا، آج بھی نہیں کٹ رہا، آج بھی نہیں کٹ رہا. اگر کسے مائی دلال دے وچ جرت ہے قرآن دی ایک آیت لے آؤ یا سونے نبی دی ایک حدیث لے آؤ جدا مضمون ہوے کہ لوگوں بہتے لوگ جڑے نے وہ اسلام دے تابع ہو جان گے. جے نہ لیا سکے گالا مینوں ضرور کڈدا رہی پر نک ڈوب نہیں کٹے. یہ ہوئی تو چشتی صاحب نے آخیا سی کہ میں گال کدی کڈی نہیں، میں تے حقیقت دا بیان کرنا. میں جنوں آنا کتا وہ واقعی کتا ہوں، میں جنوں آنا کنجر میں وہ کنجر ہوں. اور کوئی مائی دا لال میں قسم خدا دی کر کے آنا اگر جرت رکھدا ہے چشتی صاحب دا بیان چلائے، دل نال کلیاں بہ کے سنے، جتھے گال کڈن گے نا قبر نو یاد رکھ کے سنے، وہ دا دل آکھے گا یار یہ صحیح آخیا نے جو آخیا نے. ایتھے حق ہی یہی بنتا سی، اور کی آندے.
بڑی عجیب گل ہے. تیریاں اکھاں اکھاں نے تے ساڈیاں اکھاں ڈیلے نے. ایک ادھر دی ریت ہے. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم نام بھی لیں ہو جاتے ہیں بدنام. تساں گالاں کڈو اسی دلیل دئیے. تو جو چلے ہیں اسلام لیا سی تے اسلام وچوں ایک دلیل تے لیا. کوئی قرآن دی آیت لکھ کے بھیج. وہ تھلے آندے نے اظہار خیال کرتے ہیں نیٹ تے. اوتھے کوئی آندا کھوتے دیا بچیا, کوئی آندا فلان, کوئی آندا ٹینگ. لے گل کوئی کرنے والی. اساں قرآن دی آیت منگی ہے 30 سپاریاں چوں ایک کھوتے دا بچہ کتنے لکھیا بھائی؟ 30 سپاریاں چوں لانتیا کتنے لکھیا بھائی؟ یہ کیڑی آیت ہے؟ کیڑا قرآن پڑھیا ہی؟ ایندا مطلب ہے بابا تانوں گالاں دی پی ایچ ڈی کرا کے گیا ہے, نہ قرآن پڑھایا سو نہ حدیث پڑھایا سو. سانو سائیاں دسیا ہے گال کتنے کڈنی ہے. گالاں سانو بھی آؤندیاں نے. گالاں کڈاں تے تانوں واری نہ آئے. لیکن میں نہ پہلا میں تینوں اے دس لواں کہ تواڈے کول دلیل کوئی نہیں دین دی, صرف انگریزی پٹھو لگا ہے تانوں. گل سمجھنا ذرا. جے تو آیا سا اسلام لیاون واسطے تے پھر تو اے کیوں آنا پیا کہ میں جدوں اسلام میں جمہوریت دا تصور بھی نہیں, پھر تو آنا جے میں جت بھی جاواں گا, حکومت وچ آ بھی جاواں گا, بادشاہ بن بھی جاواں گا, پھر الیکشن نہیں مکاواں گا. کیوں؟ پھر دو وجہ نے. یا تے تیرے ٹھڈ وچ کوڑ ہے, تو اتوں کچھ اور کہہ رہے ہیں, اندروں انگریز دا وفادار ہے, اتوں آنا اسلام لیاواں گا, اونج ٹھڈوں انگریز دے نظام نو بچان واسطے لگے ہیں اور یہ تیرا کام ہے. تے یا پھر تو اسلام تے چاہنا ہے مگر تو سمجھنا ایویں کہ محمد عربی دا دین جڑا ہے نا وہ لول ہے, نعوذ باللہ, وہ الیکشن دی وساکھی تو بغیر تخت تے نہیں آ سکدا. تے پھر سمجھ لے تو مولوی کافر ثابت ہونے, منافق ثابت ہونے. میرے محمد عربی دے دین نو تخت تے آن واسطے, بادشاہی چمکاؤن واسطے, اپنے قانون نافذ العمل کرن واسطے کسی انگریزی وساکھی دی لوڑ نہیں. محمد عربی دے بلال ورگے عشق دی لوڑ ہے. تیری ہار دی اے دلیل ہے, تیری شکست دی یہ دلیل ہے کہ تو میرے نبی دے دین نو ناقص سمجھے, تو میرے نبی دے دین نو اپاہج سمجھے. تو اے سمجھے صرف دین تخت تے آن جوگا نہیں, اینو انگریزی نظام دی لوڑ ہے, اینو انگریزی وساکھی دی لوڑ ہے تا ذلیل ہوئے, ورنہ ہو نہیں سکدا. ہووے مومن, ہووے دین دا کم کرنا لا, تے اگاں پیر چکے تے میرا نبی اونوں پیچھے چھوڑ دے وے, ہو سکدا؟ اللہ دے فضل نال چشتی صاحب نے آج تک جڑا پیر اگاں کیتا ہے, کوئی مائی دلال ثابت کرے فلانا پیر اگے کیتا سی, کسے نے پیچھے کر چھڑیا. ایک پیر ثابت کر کہ چشتی صاحب نے اگے رکھے کہ کوئی مائی دلال آ کے پٹ بھئی پیچھا ہو. شرم آنی چاہیے. تو اپاہج سمجھیا نبی پاک دے دین نو, تو اپنے ونگر سمجھیا نبی پاک دے دین نو, تو سمجھیا نبی پاک دے دین نو ریڑی دی تے وساکھی دی لوڑ ہے. تے تینوں شرم آنی چاہیے. میرے نبی دا دین دل دا دین ہے. صرف قوت یقین مومن وچ ہوے تے مصطفیٰ دا دین اونوں ایتھوں زمین تو چک کے عرش تے پہنچا چھڑ دے. اچھا میں آخیا سی الیکشن اکثریت ہوں, اکثریت دین دی نفی کرنے والی ہوں. ٹھیک ہے, قرآن چو ایک آیت لیاؤ, سونے نبی دی ایک حدیث لیاؤ, یا کسی نبی دا کوئی طریقہ لیاؤ کہ انہوں نے اکثریت دا اتباع منیا ہوئے. کوئی دلیل نہیں آئی, کوئی دلیل آئیاں نے تے گالاں آئیاں نے, اور انشاءاللہ العزیز دلیل آ بھی نہیں سکتی. جویں کہ میں آکھیا سی آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین آسمان ہو سکتی ہے, آسمان زمین ہو سکتا ہے, مگر دلیل نہیں آ سکتی. دلیل نہیں آ سکتی. اگے سنو دوسری گل میں کہتی کہ بالفرض یار تسی الیکشن لڑ کے تساں بن جاندے ہو, جت جاندے ہو. پہلا تو جت ہی نہیں سکتے,
کیونکہ دین نو اکثریت مندی نہیں. 7.25 ارب تقریباً آبادی ہے پوری دنیا دی. 2 ارب مسلمان نے، باقی کافر نے، 2.25 ارب مسلمان نے. دسو ووٹ کراؤ تے خدا دی چھٹی ہو جائے گی؟ کراؤ ووٹ. اچھا دوسرا میں آخیا سی کہ بل فرض اگر اکثریت تواڈے حق کے مور لا بھی دے دے، لا بھی دیتی ہے اکثریت نے، جے لا دیتی ہے تسی جیت گئے ہو، کیڑے عہدے تے پہنچو گے؟ بڑا بنو گے تے وزیر اعظم. کی بنو گے؟ اے آئین پاکستان ہے، آئین پاکستان. آئین پاکستان دا ایک لفظ بھی وزیر اعظم اسمبلی اچ بیٹھے شیطانہ، میں نہیں کہہ رہا، اقبال نے آکھیا ہے، دی اکثریت رائے تو بغیر ایک لفظ بھی اس کتاب دا وزیر اعظم بدلن دی طاقت نہیں رکھدا، اتھارٹی نہیں رکھدا. بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا. تسی بل فرض جت کے بنتے بھی تے وزیر اعظم بننا سی. وزیر اعظم تے قانون دی کتاب دا لفظ نہیں بدل سکتا، تے اسلام واسطے تے اس پورے گند نو پراں سٹنا پینا ہے، اللہ دا قرآن رکھنا پینا ہے. یہ تے سیکولر قانون ہے، یہ ہر کوئی جم سکدے، پل سکدے، بڑھ سکدے. میرے محمد عربی دے اسلام دے اندر کوئی کافر، کوئی بد مذہب اپنے دین دی تبلیغ نہیں کر سکدا. ذمہ بن کے رہ سکدے، تبلیغ کر سکدے تے صرف اللہ دے قرآن والا کر سکدا ہے. ایتھے تے چوڑا بھی کر سکدا تبلیغ اپنی، ایتھے تے ہندو بھی کر سکدا تبلیغ اپنی. حکومت دے کولوں لے کے اجازت تے وہ بھی اپنا جلسہ کر سکتا ہے، شرک دی تبلیغ کر سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے. لیکن اللہ دے قرآن دے مطابق، مصطفیٰ دے قانون دے مطابق کوئی کافر اسلامی ریاست وچ اپنے مذہب دی تبلیغ کر سکتا نہیں. میں آخیا سی وزیر اعظم ایک لفظ بھی نہیں بدل سکتا، تے پھر تسی کی لینا آ رہے ہو؟ یا تے تانوں پتہ ہے کہ وزارت دی کرسی تے بیٹھ کے اسی کچھ کر نہیں سکاں گے اسلام واسطے، یا نہیں پتا؟ اگر تانوں پتا نہیں تے تسی بے وقوف ہو تے پھدو ہو کہ تانوں اینی گل دا پتا نہیں، ٹرے اسلام لے آؤ تے پتا اینا نہیں. تے جے تانوں پتہ ہے کہ انج نہیں ہو سکدا تے پھر تسی منافق ہو. گل ہوئی ہے کہ تسی امت دے جذبات نال کھیڈ رہے ہو. گل سمجھے آجے؟ تانوں پتہ ہے انج ہو نہیں سکدا تے پھر تانوں ایجنسیاں نچان رہیاں نے، وہ برتن رہیاں نے، استعمال کرن رہے نے. پھر انگریز دے تسی آلہ کار ہو کہ تساں مسلماناں دے دل دے اندر غیرت و جذبات دینی او جڑے ممتاز قادری شہید دی شہادت دے اتے اٹھے کہ ایسا قانون او جڑا محمد عربی دے عاشق نو مجرم قرار دے وے او پاکستان دا لائحہ عمل نہیں ہونا چاہیے. پھر تانوں ایجنسیاں چکیا، تانوں حکومتاں نے خریدیا کہ لوگ اے مولویو اٹھو، الیکشن دا ڈرامہ کرو، لوگاں دے جذبات نال کھیڈو. ہووے نا کہ قوم صحیح دینی فکر لے کے ساڈے اسمبلیاں توڑ دے وے، ساڈیاں کچہریاں توڑ دے وے. تساں ڈرامے بازی کرو، تساں کو آؤ ووٹ لڑنے الیکشن کھیڈاں گے، الیکشن کھیڈاں گے. بابے اور آکھے میں تے شغل کیتے، میں تے کھیڈیاں. الیکشن کھیڈاں گے. پھر تانوں حکومتاں نے استعمال کیتا تے جیڑا محمد عربی دے دین دے لوگاں دے جذبات نال کھیڈے اور انہاں دا تماشا بنائے اور انہاں دا مذاق بنائے، کفر دی ریتی رواج تے چلائے، اوہی تے منافق ہوندا ہے. اور کون منافق ہوندا ہے؟ دے جواب اس گل دا. کیا وزیر اعظم قانون بدل سکدا ہے؟ میں ثابت کیتا سی بابے وڈے دی تقریر نال. ایک بڑا بابا، ایک چھوٹا بابا، دونوں نے امت دا بیڑا غرق کیتا. میں وڈے بابے دی تقریر جو ثابت کیتا سی کہ یار وڈے بابے اور فرمایا کہ لوگوں پاکستان اقوام متحدہ دا رکنیت ہے، ہر کسی نو پتہ ہے. اور میں نے اے دسو یار، اے دسو
کہ جدو پاکستان اقوام متحدہ دا رکن ہے، یعنی قانونی، تعلیمی، صحت دی ہر شے دی پالیسی اقوام متحدہ کو آئے گی، جدو اقوام متحدہ کو آئے گی تے حاکم بالا تے اقوام متحدہ ہوئی تے وزیر اعظم تے لوٹا، وزیر اعظم کی ہے بولو صحیح نا، لوٹا اونوں تے قانون نے گھمانا ہے جدھر اونے گھومنا ہے، قانون نے آکھنا ہن ائی موڑ، اونے آکھنا ائی صحیح، ائی موڑ نہیں تے فوجی تسلط برطانیہ کا رہے گا۔ مشرف نے نواز گنجے نو چکیا سی کہ نہیں، ضیاء نے پٹھو نو پھٹے لایا سی کہ نہیں، کدی کسی وزیر نے بھی کسی جنرل نو پھٹے لایا تے فوجی تسلط کدا ہویا، فوج دا کدا ہویا۔ تے مینوں اے دسو اے اللہ دے بندے ہو، جدو فوجی تسلط برطانیہ دا ہے، اقوام متحدہ اصلی حاکم ہے تے تو وزیر اعظم بن کے چھنکنے کھڑکا لے گا؟ اور توجہ نہیں فرمائی جے، تو دس تے صحیح کہ تیرا لائحہ عمل کیویں اسلام دے حق وچ بندا ہے؟ اے دا بھی جواب آیا کی ایک گالاں آیا کی نے گالاں، کسے نے بن سمنے رنگ دیاں، کسے نے کچھ آکھیا، کسے نے کچھ آکھیا، گالاں تو سوا کچھ نہیں آیا۔ وہ جڑا بڑا محقق سی نا پھر جن نے آکھیا تو لائے کے جواب نہیں، ان 2 منٹاں بعد پھر چبونے لڑے، کیونکہ گل ہی ایسی لاجواب ہے کہ جواب تے آ نہیں سکتا، تے ہے ہی ایسا تیزاب ہے کہ اندر چیرن تو بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ ایک دا اندر چریشیا نا، کوئی اسد عمر ہے کوئی، انہیں بھیجیا، انہیں آخیا جی میں 3 سال رہا بلیک والے نال، میں توبہ کرنا، دعا کرو اللہ تعالیٰ گمراہی تو میری توبہ نو قبول فرمائے۔ لے آ ہی نا تقریر، ساڈا مقصد پورا ہو گیا۔ سونے نبی نے فرمایا ایک بندہ بھی علی تیری گل سن کے راہ ہدایت تے آ جائے، پوری دنیا دا مال جمع کرن نالوں افضل ہے۔ یہ ادو پہلا گالاں گولاں نہیں سن، جدوں یہ توبہ نامہ آیا نا پھر گالاں دی بھرمار ہو گئی، اور میں نے فون کیتا گیا اور دھمکیاں وغیرہ بھی دتیاں گئی نے، انج اونج فلان ٹھینگ۔ میں سوچیا ہن تے جمعہ لانا ہی لانا ہے، تانوں پتہ تے لگے کہ تواڈے وچ علم دا پھکا نہیں اور حالات نو تسی بالکل نہیں سمجھ دے۔ اعلی حضرت دے فتوے دے مطابق من لم یعرف اہل زمانے ہی فہو جاہل، جو اپنے زمانے کو نہیں سمجھتا، زمانے والوں کو نہیں سمجھتا، وہ جاہل ہے۔ تساں جاہل کٹے ہو، تانوں بالکل سمجھ نہیں کہ اس ماحول وچ بیٹھے ہو ایدی تبدیلی کس طریقے نال ہوے گی۔ تساں اعلی حضرت دے فتوے نال ثابت ہوئے جاہل، اور ایک جاہل دا کام یہ ہوندا ہے نہ دلیل نال بولے، نہ علم نال بولے، نہ عقل نال بولے، نہ سمجھ نال بولے، نہ اخلاق نال بولے، جدوں بولے بس نہ سمجھ پوے۔ با یہی کیتا تساں اپنا فرض پورا ادا کیتا ہے، مینوں تواڈے تے کوئی شکوا نہیں۔ جنہیں بھی گالاں کڈیاں نے میں تمغہ سمجھ کے رکھیاں نے، اور میں تانوں میں معافی دینا، ہور کڈو میں نہ ہور کڈو، میرے گناہاں دا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن شاباش ہے کڈیو گالاں، قرآن چو کوئی آیت نہ کڈیا جے، یہ تو پتہ لگ ہی جاتا نا۔ یہ سانو آندے نے تواڈے درویش بڑے جذباتی نے، تواڈے درویش انج نے، گالاں تو سوا بول دے نہیں یار، اسی تے گال کڈی نہیں، اساں تے گال تے چلو تسی تے بڑے سمجھدار لوگ ہو، صاحب عقل لوگ ہو، باشعور لوگ ہو، خوش اخلاق لوگ ہو، تسی کیوں گالاں کڈن دے ہو؟ تسی تے گال نہ کڈو یار۔ ساڈے درویش تے ان پڑھ نے، اسی آنے ہیں بیچارے کسی مدرسے نہیں جا سکے، پڑھ نہیں سکے، مدرسے کی لین جاندے، کی لین جاندے مدرسے جدو پڑھن جاندے سن مولویاں کول کہ کوئی دین دا لفظ کوئی 4 سکھ آئیے، تے اگے جدو مولویاں دا حال ویندے سن تے وہ بیچارے نا گھبرا کے پیچھے آ جاندے سن۔ آ ویکھو کتاب دا نام ہے، تھوڑا زوم کر یار، طریقۃ جدیدۃ فی تعلیم العربیہ، اے ہے جناب تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان دے نصاب ہے، ٹھیک ہے۔ اے ہے الدرس العشرون، الدرس بولو تے صحیح نا، اے 20 سبق۔ میں آخیا نا ساڈے درویش نے ان پڑھ بیچارے نو پڑھنا نہیں آوندا، تاں واسطے ہن عربی دا لفظ اے اوکھا لگن ڈیا انہاں نو، لیکن کوئی گل نہیں، ساڈے درویشاں نو بغیرتی نہیں ہوندی۔ ہاں جی، یہ جدو گئے پڑھن گئے نا بیچارے،
تے گھبرا گئے. آ ویکھو کڑیاں نے انہاں نے فراقاں پائیاں نے, ادھی ادھی پنی ننگی ہے اور اتنے وال چاٹے کھلے نے, نال لکھے عائشہ تو تسابقو رفیقاتہا, عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دوڑ لگا رہی ہے. وہ جدوں بچارے انہاں ان پڑھ لوگاں نے ویکھیا اتنے جا کے کہ ساڈی بھੈਣ کل نوں دوڑ لائے گی, اسی تے کام نہیں کر سکتے. اچھا مشرف بے ایمان ہے, 2007 بے ایمان ہوئے, انہیں کڑیاں دی دوڑ لوائی ہے. اوے مولویا انہیں 2007 دوڑ لوائی, وہ ہو گیا بے غیرت بے ایمان, انہیں خلاف تے تو سڑکاں تے نکل آیا سے. تے جدوں سن 2000 تو کڑیاں نوں دوڑن دے سبق پڑھائے, تو غیرت مند رہ گیا سے. سبق پڑھانا والا غیرت مند ہے. وہ آدھے نا ایک بندہ سی, وہ گیا حلوائی دی دکان, کسے گیا حلوائی دی دکان تے گیا تو انہیں آخیا ویکھی تین تماشا وکھاوا, انہیں آخیا وکھا. انہیں اتوں چانی چکی وہ مٹھا تے لا دیتا کاندھ دے اوتے. کتنے لایا؟ کاندھ دے اوتے. تے کاندھ دے اوتے جدوں میٹھا لگا تے کون آ کے بیٹھی اوتے؟ مکھی بیٹھی. مکھی دے اوتے کون آیا؟ چوہا آیا مکھی نو پھڑن. چوہے دے مگر کون آئی؟ بلی نو کھان کون آیا؟ تے ہو گیا پورا ہنگامہ. تے پیچھے ہو گیا ویکھے کتا کڈا بے ایمان ہے. اوے نا مرادا کتے تو پہلا چانی تے تو لائی سی, تے بڑا بے ایمان کون ہے؟ بڑا شیطان کون ہے, کتا یا انگلی لان والا؟ تے مولوی آندے نے اسی تے صرف انگلی لائی سی, اساں تے صرف انگلی لائی سی. نا مرادا تو 7 سال پہلا انگلی لائے تے ہولی ہولی انہاں جدوں ویکھیا مولوی انج دے سبق پڑھدے نے تے اسی نسا نہیں سکدے, انہاں نے بھی نسا لئی تے تو آکھیا لے بے ایمان انج کر دیاں گے انج کر دیاں گے. تے شرم نہیں آئی تانوں؟ چشتی صاحب نو 25 سال ہو گئے نے کتاب بکھاندے, اج تک تساں سبق کڈیا نہیں, 20 سال ہو گئے نے. اوے بغیر تو تواڈے کوئی غیرت دی رتی ہوندی تے بھلیکے نال ہی پی گیا سی تے کڈ دینا سی, سبق کڈ دینا. تے درویش بچارے کیویں پڑھ دے؟ انج دے سبق انہاں کول نہیں پڑھن ہوندے. تے تسی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہو, تانوں تہاڈا علم مبارک ہوئے, سانو سمجھ آ گئی ہے. تسی بہت پڑھے لکھے لوگ ہو, تساں جتھے تہاڈی تحقیق پہنچدی ہے اوتھے بیچارے یہ نہیں پہنچ سکدے. ہاں جی, تاں پھر انہاں نوں گالاں تو سوا ککھ نہیں آوندا, کیونکہ تسی حقدار ہی دے ہو. میں تے نہیں نہ کڈی, تساں کیوں گال کڈی ہے؟ تسی تے بڑے علم والے لوگ سو, آندے تو چشتی صاحب گالاں ہی کڈ دینے تے دلیل کوئی نہیں دیندے. آ ویکھیا جی اے سون دا تے اٹھن دا سبق ہے. کا دا سبق ہے؟ سون دا تے اٹھن دا سبق ہے. میں پچھلے جمعے دی گل کیتی سی, پر میں ایس میں کتاب بخا رہا نیٹ دے اوتے. ہو سکتا ہے جی اسد عمر توبہ کیتی ہے, کسی اور مومن نو بھی توبہ نصیب ہو جائے. نہیں تے ہٹ دھرما تے ڈھیٹھاں دا کوئی علاج نہیں. اچھا ہین بدماش ایک آندا ہے اوے ماما کتنے رہندا, اوے لبیک آلیو پہنچو اینو. اے لے بھائی اے جواب ہے. میں تینوں آخیا قرآن دی ایک آیت کڈ کے وکھا. اے ماما عالم پور رہندا ہے, جلال پور پٹیاں, ماج کو چوک دے نال, اور اللہ دے فضل نال میں تیرے ورگے بغیرت دا ماما نہیں. ہاں جی, انہاں دی بولی ویکھ, اے بولی مسلماناں والی ہے. ادھر ویکھ ماما کتنے رہندا ہے, اے بولی عالماں والی, پڑھے لکھے لوگاں والی. او جاہلو سن لو, پڑھے لکھے لوگاں دیاں بولیاں سیکھ لو. ہاں مینوں ہن سمجھ آئی, جڑے درویش گالاں کڈدے نے نا یہ ان پڑھ نے نا, تے پڑھے لکھے لوگاں دا اثر لے لیندے نے. پھر او جو ویندے نا پڑھے لکھے لوگاں نو, انہاں دی تہذیب نو, انہاں دی بولی نو, تو پھر بیچارے آندے نے چلو اسی بھی انج بولیے, بھلا انج پڑھے لکھے لوگ بولدے ہوندے نے. ہوندا نا پھر انج ہوندا ہے. جدوں جج وکیل تھانے دار نو ویندے نے منڈے ساڈی قوم دے, تے او بھی پینٹ شینٹ انج دی پا کے ٹائی شائی لا کے پٹا شٹا کس کے پھردے نے, پتہ لگے اسی بھی فوجی ہاں. ہوندا ہے نا. ہاں اے بیچارے درویش گسا نہ کریا کرو. جناب علی ساڈے درویش تواڈے ورگے پڑھے لکھے لوگاں دی نقل کردے نے. ہاں جی, آ ویکھو جی اے سون دا تے اٹھن دا سبق ہے. انہاں دی بھین دے سر تے نہ سوندیاں لیڑا ہے نہ اٹھدیاں لیڑا ہے.
تے سونے نبی نے اٹھن ویلے کی فرمایا ہے؟ اٹھو تے دعا منگو. تے آکڑا کدا کام ہے؟ نبی پاک نے فرمایا شیطان دا کام ہے. کدا کام ہے؟ اے دیکھو اے ستی اٹھی ہے نا، ایتھے ستی ہے باواں بغل اچ نے، ایتھے اٹھن لگی ہے تیار ہون ڈئی ہے تے باواں اتاں آ گئیاں نے، ایتھے ہن اٹھ پئی ہے تے پوری طرح انگڑائیاں لین ڈئی ہے. اے سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ آج تک یہ تنظیم المدارس ہے نا جی، کہ آج تک تساں جڑا سوندے اٹھتے رہے ہو وہ ٹھیک نہیں سی، سمی اٹھی دا ایویں ہے. اور جڑے چنیاں دیندے سو نا تیاں بھیناں دے سراں تے، بے وقوف سو تسی. اینج رہی دے چاٹے شاٹے کھلے ہون، بودے شودے نکلے ہون، جدید ملا بننا نا بابو شابو. اور اے ویکھو ذرا، عائشہ تو تلعب فی حدیقۃ المنزل، عائشہ کھیڈ رہی ہے، رسی ٹپ رہی ہے، او دا بھی سبق ہے، نال فوٹو ہے، سر تے چنی ایتھے بھی کوئی نہیں. اور آئے ہائے اور کی ہے اور کی ہے اور کی ہے، بس بے غیرتی ہی بے غیرتی ہے. اے دیکھو ہائے ہائے کیا سبق نے یار. پڑھے لکھے ہو جاؤ درویشو، پڑھے لکھے ہو جاؤ، پڑھے لکھے ہو جاؤ. پڑھے لکھے پڑھیا لکھے والی بولیاں بولیا کرو. ویکھو ذرا یہ اخن، یہ بھائی ہے، 3 پیس پایا ہے. ڈوب مرو اے مولویو، ڈوب مرو، نہ مرادو ڈوب مرو. اتے پگ، تھلے جبا، منہ تے داڑھی، زبانی کالا کالا رسول اللہ تے سبق پڑھانے یہودی طریقے آنے. یہ بھائی ہے اخن. بھائی ایسے ہوتے ہیں. بھائی میں آکھاں یہ داڑھی والا ویکھ کے نسدے کدھر نے؟ بھائی ہے، یہ 3 پیس والا بھائی ہے. اور یہ اختن، یہ بہن ہے. بہن کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے. بہن کے سر پر دوپٹہ تے دسو بلا اسی یہو جہاں دے مامے ہو سکنے ہیں؟ ہائے ہائے بے وقوف ہے. کوئی رشتہ تے سونا دے، اور دشمن ہی کہہ لینا سی ساڈا بھی سینہ ٹھر جاندا. نا مرادا اے ویکھو جی اے سبق نے ماشاءاللہ. اج تسی بھی پڑھے لکھے ہوئے ہو کچھ کہ نہیں ہوئے ہو نا پڑھے لکھے. یہ ہے تنظیم المدارس اہل ستھن پاکستان. اس وقت تھی، پھر ستھن بھی اتر گئی، نہ سنت رہی نہ ستھن رہی، پھر میراتھن ریس. لعنت بے شمار. نہیں 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 نہیں، یہ رحمت والے لوگ نے، تاجدار ختم نبوت والے نے. پھٹے منہ تھوڑا. تاجدار ختم نبوت نے یہ سبق پڑھائے سن. لبیک یا رسول اللہ دا مطلب ہے اے اللہ کے پاک رسول، میں آپ کی فرما برداری کے لیے بار بار حاضر ہوں. سونے نبی کی فرمانے نے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. مسلمانوں دیا عورتاں اپنا پیر زور نال زمین تے نہ ماریا جے تاکہ تھوڑے چھپے ہوئے زیور دی آواز کوئی غیر بندہ نہ سن لوے. سونا نبی تے پیر زور دی زمین تے نہیں مارن دینا. تو میرا تھن ریس کا سبق پیا پڑھانا وے. پھر آنا میں نبی دے علم دا وارث ہاں، پھر آنا میں شیخ الحدیث ہاں، پھر آنا میں اسلام لے ہونا چاہنا. اگر انج دا اسلام تو لے ہونا چاہنا وے مڑ اسی کافر چنگے ہاں، اساں پھر گمراہ تے بد مذہب چنگے ہیں. انج دا اسلام کافر دا اسلام ہو سکدا وے. او میرے مدینے والے دا اسلام تے ہوئے او جن سیدہ خاتون جنت تیار کی ہے. اگر فرشتہ بھی آوے گا دروازہ کھٹکھٹا کے آوے گا. تو رکھ اپنا اسلام اپنے کول. کیا اسلام ہے تہاڈا؟ کیا دین ہے؟ اے اسلام ہے. اور آندے نے چشتی صاحب سیداں دی توہین کردے نے. پھٹے منہ تیری ذات دا، ذات دی کوڑ کرلی تے جفے شتیراں. تنظیم المدارس بے ستن پاکستان. اگر کسے جرت ہے تے انہاں گلاں دا جواب دے.
اے سبق پڑھا رہے ہیں مولوی 20 سالاں تو پڑھا رہے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی جوں جوں ترقی کرتی گئی ایک عام آدمی کا معیار زندگی اپنے آباء و اجداد سے قدرے بہتر ہوتا چلا گیا اور زندگی زیادہ پرتکلف اور آرام دہ ہو گئی. سنیا جے آندا جویں جویں سائنس تے ٹیکنالوجی نے ترقی کی تھی یعنی ایجادات دتیاں اوویں اوویں ایک عام بندہ بھی اپنے آباء و اجداد نالوں قدرے بہتر ہوتا چلا گیا. کادے نال؟ زندگی دے پرتکلف اور آرام دہ ہون نال. یہ دسو زندگی پرتکلف ہوئے آرام دہ ہوئے وہ زندگی بہتر ہے کہ زندگی مشقت والی ہوئے تے وہ بہتر ہے؟ سونے نبی دے حدیث سناواں. سونے نبی نے فرمایا لوگوں تواڈے اندر بہترین شخص وہ ہے فرمایا اللہ جدے نال بھلائی دا ارادہ فرماندا ہے اونوں مشقت پسند کرنے والا جسم عطا فرما دیندا وے. جدے تے اللہ بھلائی دا ارادہ کردا ہے اونوں کیڑا جسم دیندا ہے؟ مشقت والا. تے سونے نبی دے فرمان نے دسیا کہ بہتری مشقت وچ سہولت وچ نہیں. بہتری کادے چ ہے؟ سونے نبی دا طریقہ مشقت والا سی کہ سہولت والا سی؟ میرے نبی دی ساری زندگی مشقت دا درس دیندی ہے کہ سہولت دا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت دے اوتے پرواز فرماندے نے، سونے نبی گدے مبارک تے سواری فرماندے نے. بس شان کدی بہتی ہے کیوں؟ انہاں نے رب دے دتی اختیار نو استعمال فرمایا ہے. سونے نبی نے صبر فرما کے مشقت اختیار فرمائی ہے. انہوں نے اسباب ورتے نے، سونے نبی نے اسباب ہٹا کے اپنی شان چھپا لئیے ہیں. نبی پاک وہ آرام دے ادھر سہولت ادھر مشقت. مشقت شان کدی زیادہ ہے؟ مشقت والے دی کہ سہولت والے دی؟ اچھا سونے نبی نے مشقت دا درس دیتا ہے ساری زندگی. ایویں سونے نبی چاہتے تے زمین چو گیس کھچ کے پیپ لان دی بھی لوڑ نہیں سی، اگ بال کے روٹی پکا لیندے. پر اصحاب صفہ نال جا جا کے لکڑیاں چن چن کے اپنے حصے دیاں کھانا تیار کراندے سن. نبی پاک دسیا ہے امتیو میں محمد تانوں آرام تے سکون راحت تے چین دے سبق پڑھان نہیں آیا، میں محمد عربی تانوں دنیا میں مشقت دا سبق پڑھان آیا، آخرت دے اندر جنت دا آرام دین آیا وا. کافر نے دنیا دے آرام نو سجا پھبا کے اسباب مہیا کر کے تینوں آخرت تو غافل کر کے دنیا میں پھسان دا سودا دیتا ہے تے تو او دی تعریف کر رہے ہے. تے پھر کہہ رہے ہیں عام آدمی کا معیار زندگی اپنے آباء و اجداد سے بہتر ہوتا گیا. عام آدمی ہے پیران دے پتر بھی آندے نے کہ نہیں ہیں؟ اے پیر نصیر الدین شاہ صاحب جڑے نے اے پیر میر علی شاہ صاحب نالوں بادشاہ والے ہو سکتے نے؟ انہاں دی پراڈو سی، پیر میر علی شاہ صاحب دا کچھ بھی نہیں سی. اچھا سید بچ آدھے نے عام آدمی دے وچ سید آدھے نے کہ نہیں؟ عام آدمی یعنی ہر کوئی، تعمیم ہے عموم ہر کوئی آئے گا. سادات بھی آدھے نے کہ نہیں؟ تے سیداں دا پیو دادا کون ہے؟ بولو تے صحیح نا. سیداں دے پیو دادے کون نے؟ غوث پاک ورگے، مہر علی شاہ ورگے، امام حسن ورگے، مولا حسین جیسے، مولا علی جیسے سید الانبیاء. کہ کیا ایک سید پراڈو تے بیٹھا ہوئے، ہیلی کاپٹر تے بیٹھا ہوئے، جہاز خرید لے یار، تے کیا ہودا معیار زندگی نبی پاک نالوں بہتر ہو سکتا ہے؟ تے دس سیداں دی توہین کنے کیتی؟ سیداں دی توہین اس مولوی نے کیتی کہ نہ کیتی؟ پیران دی توہین کیتی کہ نہ کیتی؟ انہیں دنیاوی اسباب نو معیاری زندگی دی بہتری آکھیا. دنیاوی اسباب نو کی آکھیا انہیں؟
معیار زندگی دی بہتری آکھیا دنیاوی اسباب نو معیار زندگی دی بہتری کہن والا منافق ہوندے رب فرماندا ان کل لما متاع الحیات الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین اللہ فرماندا ہے اے سارا دنیا دا سامان تھوڑا برتن ہے اللہ نے سونی آخرت اپنے ایمان والے پرہیزگاراں واسطے رکھی ہے اللہ فرمائے تھوڑا برتن ہے اللہ تو نہیں فرماندا کہ بڑا معیار زندگی دی بہتری ہے دنیاوی سامان اللہ تعالیٰ کی فرماندا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ اللہ فرماندا ہے یا رسول اللہ اکھ پٹ کے نہ ویکھیا جی کافراں دے ساز و سامان اللہ فرمائے اکھ پٹ کے نہ ویکھیو ٹھیک ہے تے تو آکھے کہ انہاں دا جڑا سامان معیار زندگی ہے بہتری ہے معیار زندگی دی بہتری ہے تے دس قرآن نو صحیح آکھاں کہ تینوں رکھاں تو ہن کوئی قرآن دی ایک آیت کڈ سونے نبی دی ایک حدیث کڈ جدے وچ دنیا دے سامان تکلفات آسائشاں تے سہولتاں دی تعریف ہوے ایک آیت لیا سونے نبی دی ایک حدیث لیا اللہ دے 1400 سالہ تاریخ دے اندر جننے ولی ہوئے نے کسے ایک ولی دا انگریزی دا نہیں تیرے انگریزی فقیران دی گل نہیں جننے محمدی فقیر ہوئے نے کوئی ایک ولی لیا جنہیں دنیاوی سامان سہولت اسباب آسائش زندگی دی تعریف کیتی ہوئے اسی چشتی پھر بھی سر لواواں گے کمینیا تو اپنے بچیاں نو سبق پڑھائے تو آکھیں دنیاوی ساز و سامان سہولت آسائش آرام تکلفات یہ معیار زندگی کو بہتر کرتا ہے کہ تیرے ورگا منافق ہی کہہ سکتے مومن نہیں کہہ سکتا مومن وہی بولی بولے گا جی اللہ نے قرآن دیے رب فرماندا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ہن سن تو آکھے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تے تو سمجھا رسول تیرے ال آ جائے گا نہ مرادا کاغذ دے پھلاں دے بل بل نہیں آوندی بندہ ادو رسول دا ہوندا ہے جدو رسول آکھے تو میرے اے دے بدماشی من تو میں تیرا ہی ہاں میں انگریز دے سبق پڑھاواں میں سائنسی سامان رکھن والے سید نو سید الانبیاء تو بہتر آکھاں پر یا رسول اللہ تو من میں تیرا ہاں تانوں مننا پینا ہے تانوں مننا پینا ہے میں تیرا انج نہیں تیرا ہوندا پہلا بن کے تے وکھا اللہ فرماندا ہے یا رسول اللہ منہ پھیر لیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے منہ پھیرا ہماری یاد سے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور انہوں نے ارادہ کر لیا ہے دنیا کی زندگی کا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ان کی پڑھائی کا نتیجہ بھی یہی ہے ان کی پڑھائی کا نتیجہ بھی یہی ہے دنیا دیا تعریفاں پڑھانے والے کافراں دیا سائنسی ایجادات دیا تعریفاں پڑھانے والے سانو آکھن اسی عاشق رسول بس اچھا اگے سن حالے کچھ بھی نہیں حالے اگے سن اے خالی ایتھے نہیں رکے ایتھے رجے نہیں قومی زندگی کے اچھا پہلا سائنس والی گل پوری کر لیں یہ دے اندر ہے کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو اسے کتاب ہے عام طور تے ترقی کرنے واسطے ضروری ہے کہ بندہ کہو جہا طرز فکر رکھے الف مذہبی بے فلسفاتی جیم نظریاتی دال سائنسی یعنی 4 نظریے انہاں پیش کیتے نے اچھا مذہبی نظریہ ہوئے گا تاں ترقی کرے گا فلسفیاتی نظریہ ہوئے گا تاں ترقی کرے گا
نظریاتی نظریہ ہوئے گا تاں ترقی کرے گا، یا سائنسی نظریہ ہوئے گا تاں ترقی کرے گا؟ اچھا، سوال نمبر 8 صفحہ نمبر 59 یہ جواب لبھیے۔ سوال نمبر کنا دسیا میں؟ 38، ہاں غلط گئے، 38 سوال نمبر 38 صفحہ نمبر 59، صفحہ نمبر 63 دے اوتے 38 نمبر سوال دا جواب لکھیا ہے دال۔ کی لکھیا ہے؟ دال کالی ہے، مولوی دی دال آ ویکھی دال کالی ہے، دال دے اوتے کی لکھیا ہے؟ ریوائنڈ کر، دال دے اوتے کی لکھیا ہے؟ کسی عمومی ترقی کے لیے عام آدمی کا طرز فکر ہو، دال مولوی کہہ رہے ہیں عام آدمی نو ترقی کرنا سے اپنی زندگی دا طرز فکر سائنسی رکھنا پینے، سائنسی رکھنا پینے۔ لکھ لعنت، سائنس دنیا کو سجانے، دنیا کو آرام دہ بنانے اور دنیا کو لذتوں سے بھرنے کا نام ہے۔ میرے نبی کا اسلام، میرے محمد عربی کی 63 سالہ زندگی وہ بتا رہی ہے کہ میرا اسلام دنیا کو سجانے نہیں آیا، میرا اسلام دنیا کو آرام دہ بنانے نہیں آیا، میرا اسلام دنیا کو لذتوں سے بھرنے نہیں آیا، یہ تو دنیا کی لذتیں بھلانے آیا ہے اور آخرت کی لذت کا دلدادہ بنانے آیا ہے۔ چیلنج ہے میرا، اپنے سوال نو قرآن حدیث جو ثابت کر کے بخا۔ یہ منافقہ ہائے ہائے کیا وقت سن، درس نظامی کو گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اقبال نو پڑھنا سوکھا ہے، اقبال کی آندا ہے؟ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، آندا ہے علم دے موتی سن ساڈے آبا و اجداد دی کتاباں۔ مولانا جلال الدین رومی کی فرماندے نے مثنوی دے آخر تے پورا باب بنیا کہ دنیا دے مال دی محبت پخانا ہے۔ او مہذب مولوی، تفسیر نعیمی دے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھیا پہلی جلد فرمایا جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اس کا دل کاشانہ یار نہیں پاخانہ اغیار ہے۔ اے لیٹرین تے گڈر دے دل رکھن والے ملو، میں گالی نہیں دے رہا، ہمت ہے ہی جواب دیویں۔ تواڈے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ او فرما رہے نے تفسیر نعیمی دے اندر، او جس دل دے اندر دنیا دے سامان دنیا دی محبت ہوے او دل گٹر ہے، او بھی مسلماناں دا نہیں کافراں دا گٹر ہے۔ کافراں دے گٹر والا دل رکھن والے، ایسا دل رکھن والے تیرا حق بند ہے، تو اور گالاں کڈی پر تیری خدمت میں ایسی کر چھڈی ہے کہ ہن کسے نو سر چک کے سنی کہن جوگا نہیں رہے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اے بھی سبق پڑھ لیا جے، آج پڑھے لکھے ہو گئے ہو، اے بھی سبق پڑھ لیا جے۔ ہن میں مکانا اپنی تقریر ایک سوال دا جواب دے گا۔ انہیں ایک سوال کیتا ہے اگر تم انگریزی نظام اور انگریزی تعلیم کے خلاف ہو تو پھر اے سپیکر بھی تے انگریز نے بنایا ہے، یوٹیوب بھی تے انگریزاں دیے تے تو کہن ڈیا اتنے چاڑی۔ میں اللہ دے فضل نال آج تک نہ چڑھائیے نہ چڑھانا پسند کیتا ہے۔ جنہیں چڑھائیے میں روکیا نہیں، جنہیں نہیں چڑھائی میں پوچھیا نہیں چاڑی ہو کہ نہیں چاڑی، یہ کیوں چاڑی ہے میں وہ بھی سن لے۔ تہاڈی کمینگی جدوں حد تو ودی، تہاڈے دم کٹے ملاں دم کٹے کی اوے لیٹرین جیسا دل رکھن والے ہیں، ایسے خبیث رذیل کمینی طبیعت والے لوگ جڑے امت مصطفیٰ دے عام سیداں نو
پراڈو جہاز گڈی کوٹھی بنگلے کارپیٹ سڑک تے موٹر وے روڈ اے سی بنگلہ ایدی وجہ تو سید الانبیاء نالوں معیار زندگی ود کہن لگ پین. ایسے کمینے اٹھ کے چشتی صاحب نو بولن. تینوں پتہ نہیں چشتی صاحب کون نے؟ تو نہیں جاندا. چشتی صاحب صرف ایک غیرت دا علم نے بس. کفر مخالفت دا جھنڈا نے. اور تیری سوچ کی تیرے پیو دادیاں دی سوچ اتنے نہیں جا سکتی جتھے چشتی صاحب سوچ دے لیں. تیرے پورے اسلام آباد بند کرن نال کافر نو اینی تکلیف نہیں ہوئی جنی چشتی صاحب دا ایک درویش دیندا کافر نو تکلیف. تیرے جرت ہے تے یہودی تعلیم تو بچہ کڈ کے بکھا. جے تیرے جرت ہے جے تیرے جرت ہے نا جے تیرے جرت ہے تے تو واقعی لبیک یا رسول اللہ کہن والا ہے تے چھڈ تنخواہ پینشن دی لالچ میں کڈ پتر نو یہودی فارم وچ باہر. میں سمجھاں گا تو واقعی مسلمان ہے. تیرے ورگے امت دے منافق قرآن دے منافق خدا دے منافق رسول دے منافق کو بھونکن اٹھ کے ذات دی کوڑ کر لی تے جفے شتیراں نو. اسی جدو چھوٹے چھوٹے تھے نا تے مدرسے وچ بچے لکھ دے سن تختیاں دے اوتے تو چشتی سے لڑ سکتا ہے تیری عقل کا فیل ہے تو سکول کی لومڑی وہ محمد کا شیر ہے. گل کرنا والی کوئی تو کڈ گالاں بھی کڈ تیرا حق بنتا ہے کڈ. کیونکہ جدو جھوٹے نو گل نہیں آتی لڑائی کرتا ہے. شہر والے جلسے میں بھی تساں ویکھیا لڑائی ادھر ہی ہونی سی اساں ہی روک لئی. ٹھیک ہے ہن تسی تے گالاں کڈ تو پاویں آ کے ساڈے نال لڑ اسی نہیں روکاں گے. کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھیا. جمعہ پڑھان بھی کلا ہی آنا اللہ تعالیٰ دے فضل نال آنا. تو آ جا تو آ کے ساڈے نال لڑ. لیکن جے ماں دا دودھ پیتا ہی نہ تے علم نال قرآن حدیث وچوں کوئی ایک دلیل ساڈے خلاف کڈ لیائی تین تاکہ تینوں مارن دا سواد آئے تے سانو مرن دا سواد آئے. تینوں گال کڈن دا سواد آئے تے سانو کڈان دا سواد آئے. نہیں تے پھر میں اوہی آکھاں گا تسی طائف دے اوہی اوباش ہو. طائف دے اوہی بدماش ہو. انہاں دی اولاد ہو. کوئی گل نہیں دعا کراں گا اے میرے اللہ انہم لا یعلمونی لا یعرفونی اللہم اہد قومی انہم لا یعلمونی. مولا اے ساڈی قوم نو ہدایت دے. اے سانو جان دے نہیں اے جان دے نہیں. وہ اینا ہی آکھاں گا میں اینا ہی آکھاں گا. باقی یہ وے کہ لانتاں پان دی لوڑ نہیں. صوفی صاحب ایویں تکلیف کر رہے سن ایسے کمینیاں تے ربوں پہن رہی ہیں. کی خیال ہے تہاڈا ادھر لانتاں نہیں پہن رہی اور کی پہن رہا ہے تے ایویں سن تکلیف کرنی چاہیے دی جی. اللہ پڑھ حکیم صاحب وہ تے ساری دنیا نو پتہ ہے کہ آ سبق پڑھن پڑھان والے حلالی نہیں ہو سکتے. میں دسیا نا میں داتا حضور والی مسجد میں کہا یار مہربانی کرو یہ پڑھا لیندے ہو تسی تسی سوچو ذرا کہ یہ سبق وہ کیویں پڑھا لیندے ہون گے. ہے نا دل پھر پاخانہ اغیار ہے نا گٹر انگریز دے گٹر نے انہاں دے دل تاں انہاں نوں شرم نہیں آندی. مسجد وچ مومن پیر رکھدیاں ڈردا زور دی اچھی بولدیاں ڈردا ہے پر وہ سبق پڑھا لیندے نے. عائشہ اٹھ رہی ہے عائشہ سو رہی اور نام کیڑا دیتا ہے اس حیا دی پیکر بی بی دا. ہائے ہائے مشکات شریف کی حدیث ہے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے فرمایا جدوں میرے حجرے دے اندر اج جڑا روضہ رسول اللہ ہے اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے. آپ فرماندیاں نے جدوں میرے حجرے دے اندر رسول پاک دفن ہوئے نے میں چہرے تے پردے تو بغیر اپنے گھر دے ویڑے تو اپنے کمرے حجرے دے اندر داخل ہوندی سا. میں سمجھدی سا میرے شوہر دفن ہوئے نے. جدوں حضرت ابو بکر صدیق دفن ہوئے نے میں پھر بھی اپنے گھر دے ویڑے تو اپنے کمرے دے اندر بغیر چہرے دے پردے تو داخل ہوندی سا. میں سمجھدی سا میرے باپ دفن ہوئے نے. جدوں عمر بن خطاب دفن ہوئے نے میں چہرے تے پردہ پا کے جاندی سا. مینوں عمر تو حیا ہوندی سی. ایسی پاک بی بی
وہ قبر والے تمہیں کوئی پردہ ہے؟ قبر والے تو کوئی پردہ ہے کوئی نہیں نا. آپ قبر چ پے عمر بن خطاب تو حیا کر رہی ہیں. ایسی پاک بی بی دا نام دے کے تے اتوں گشتیاں بنن دے سبق پڑھانا. میں آکھاں یہ دوڑ دوڑ کے کڑیاں دے مدرسے کیوں بناندے نے؟ تاکہ میرا تھر ریس ہے تے برقے والیاں بھی آ جان اور یہ پھر آکھن یہ اسلامی ریس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی ریس ہے. دیکھو برقع پا کے لگیاں نے. اور میں ایک سوال کیتا سی کہ 1.25 لاکھ نبیاں چوں یا نبی پاک دے کسے صحابی دے عمل چوں یا تابعی دے عمل چوں یا تبع تابعی دے عمل چوں ثابت کرو کہ لڑکیاں دا مدرسہ بنانا جائز ہے. ثابت کرو. جے نہیں کر سکتے نا کہ نک ڈوبو گٹر تے چکیا جے نا. نک تے ڈبیا پیا گٹر پر ڈھیٹ بڑے ہو مردے نہیں. نک ڈبیا پیا نک ڈبیا پیا پر نک ڈوب کے بھی زندہ نے. بعد مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود ہے. مولوی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے. ہاں جی ترمیم تھوڑی جی ہو جاندی ہوں خیر ہے. مولوی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے. میں پھر دہرا دینا دماغ دے جذباتی نے نا تے دل دے بے وقوف نے. قرآن چوں ایک آیت لے آؤ جہد اے آیا ہوئے کہ لوگوں اکثریت اسلام دی حامی و مددگار بن جائے گی. یا نبی پاک دی کوئی ایک حدیث لے آؤ یا 1.25 لاکھ نبیاں چوں کسی نبی دا سیرت چوں بخا دیو اساں سر لواواں گے. ایک دوسرا نبی پاک فرمایا ہے کہ مومن ایک سوراخ چ 2 باری ڈنگ نہیں کھاندا. اکثریت جدو اسلام دی حامی نہیں ہو سکتی اور تسی تجربہ بھی کر بیٹھے ہو کہ صرف 22 لاکھ ووٹ ملے تے پھر دوبارہ تہاڈا ارادہ پھر الیکشن لڑن دا ہے. حالے بھی تساں الیکشن تو توبہ نہیں کیتی. ان دا مطلب ہے تسی منافق ہو. دوجی باری ڈنگ کھان والا نبی پاک فرمایا مومن نہیں. یہ بھی جواب دے دو کیونکہ جدو مان رہے ہو کہ جمہوری طرز ہے انگریزی اسلام میں یہ تصور ہی نہیں تے پھر دوجی باری کیوں ڈنگ کھان رہے ہو؟ پھر کوئی اور راہ لے لو. اسلام والا راہ سونے نبی والا راہ کوئی گھٹ سونا ہے پراں کیوں جاندے ہو؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی دا بڑا سونا ہی نمونہ موجود ہے تے تانوں الیکشن دی کیڑی لوڑ ہے؟ تے جے پھر تسی نسدے ہو تے پھر میں سمجھاں گا منافق ہو. ویکھ لینے اج تو بعد ویکھ لینے پھر تانوں پتہ جو نہیں تانوں دس دیتا ہے. اچھا اگے تیسرا سوال یہ ہے کڑیاں دا مدرسہ بنانا کیڑا اسلام ہے؟ کیڑا اسلام ہے؟ کیا کڑیاں دے درس نظامی کرنا فرض ہے؟ ثابت کرو. کیا کڑیاں دا پورا قرآن پڑھنا فرض ہے؟ تساں حفظ دے مدرسے بنائے درس نظامی دے علوم عالیہ پڑھا دیو. کیوں پڑھا دیو؟ 4 دیواری والا فرض توڑ دیو علوم عالیہ واسطے. اچھا اگے سوال ہے کہ سانو اے دسو جدوں پاک نبی سرکار نے مشقت سادگی دا درس دیتا ہے حضور کی فرماندے سن کہ میرے دادا ابراہیم نے آکھیا ما انا من المتکلفین. لوگوں میں تکلف کرنے والےاں چوں نہیں. میں تکلف کرنے والےاں چوں تے تسی آندے ہو کہ تکلف کرنے نال آدمی دا معیار زندگی بہتر ہوندا ہے اپنے پیو دادیاں نال. اچھا پھر اگے ہور اوئے ہوئے ہوئے ایک گل رہ گئی ہوئے سبق ایک اور پڑھ لو. ان پڑھو قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے. زندگی کے ہر شعبے میں شادی بیاہ اور عائلی زندگی کو ضروری تحفظ دیا جائے. ٹھیک ہے. قومی زندگی کے ہر شعبے میں ہر شعبہ کل حسر واسطے آندا ہے یا نہیں آندا؟ مولوی جواب دے. جدو حسر واسطے آندا ہے پھر دسو ہر شعبہ آ گیا. اگے جے تو آکھیں کہ اسی شادی بیاہ اور عائلی زندگی کو ضروری تحفظ دیا جائے اے استثناء کیتا ہے تے استثناء اے رموز اوقاف سانو پتہ نہیں فدو بنانا اے استثناء والا رموز ہے. یہ رمز جیڑی اگے لائی جے استثناء والی ہے. جملہ مکمل ہویا اگے جملہ استنافی ہے.
نواں کلام شروع ہوا ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وہ ایک وکری نصیحت تو کر رہے ہیں. 10 ہر زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی حوصلہ افزائی کرنے والا مومن ہوں یا منافق ہوں؟ سونے نبی نے جدو رخصتی فرمائی اما پاک دی مولا علی مشکل کشا دے نال مدارج النبوت شریف دے اندر لکھے میرے نبی نے علی پاک نو علیحدہ کیتا، فرمایا علی یاد رکھیا جے باہر دے کم تساں کرو گے، گھر دے کم میری بیٹی پاک فرماوے گی. ہر شعبے جو حوصلہ افزائی کرن دا سبق تے کافر نے دیتے. کافر والے سبق مسلمانوں دے بچیاں نو اسلام دے نام تے پڑھانے تے آکھنا آؤ اسلام لے آواں گے، اسی عاشق رسول ہاں. عاشق رسول ہیں یا منافق رسول ہیں؟ یہ دا بھی فیصلہ کر. اور سب تو بڑا سوال، تینو پتہ ہے کہ وزیر اعظم قانون دی کتاب دا ایک لفظ بھی نہیں بدل سکتا یا نہیں پتہ؟ جے نہیں پتا تو پھدو ہے، پھر بھی راہبر نہیں، پھر کسی راہبر دا پیروکار بن. تے جے پتہ ہے تے پھر امت دے جذبات نال کھیڈ تے نہیں نا. تے جدوں یہ سارے نظام نو کفر سمجھ رہے ہیں تے پھر انہوں کیوں رکھیا ہی؟ تو اسلام نو اپاہج سمجھ کے وساکھی لائی آ تے پھر تیرا فٹے منہ. میرے محمد عربی دے طور اتوار، میرے اللہ دے قانون، میرے قرآن دے تعلیمات، اصول و ضوابط ایسے پختہ نے. مشقت ضرور ہوندی ہے دنیا ہے، لیکن بلال وانگو تڑپن والےاں نو رب اسلام دی حکومت ضرور عطا فرما دیندا ہے. اور جڑا انہیں آکھیا کہ یہ وہ پچھلے جو میں کہہ دیتا سی، بار بار وہ بکواس کرن دی کیڑی لوڑ ہے. ہن سنو. اچھا اے آخری گل ہے، انہیں سوال کیتا تو پھر سامان انگریزی کیوں ورتنے؟ اوے بے وقوفا، تو قرآن حدیث چوں لیا وخا. قرآن حدیث نے آکھیا ہوئے کہ کافراں نال تجارت نہیں کرنی، تو ثابت کر. قرآن حدیث فقہ اسلام چوں کوئی ایک نص کڈ لیا جتھے لکھیا ہوئے کہ کافراں نال خرید و فروخت تسی نہیں کر سکدے، تجارت لین دین نہیں کر سکدے، شرعی قیود نال اساں سامان چھڑ دیاں گے. تے تو اے بھی نس نہیں لیا سکدا. بے وقوفا، تو اسلام پڑھیا ہی لٹریچر سمجھ کے، اساں اسلام پڑھیا اپنی روح سمجھ کے، اپنی ریڑھ دی ہڈی سمجھ کے. تو اسلام نو کسے دے چکن دی لوڑ نہیں، بس اسلام نہ لگ جاؤ، اسلام تو انو آپ ہی چک لوے گا. ایک نس وکھا کہ اسلام نے آکھا ہے کافراں نال خرید و فروخت نہ کرے، شرعی قیود نال. قیود کیا ہے؟ حرام نہ خریدو، وہ تو مسلمان کولوں بھی نہیں خرید سکتے. کسے حرام شرط نال نہ خریدو، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. سپیکر رکھنا کیڑا کفر ہے بھائی؟ آواز ہی اچھی کیتی ہے نا اساں لے کے. ٹھیک ہے. اساں گڈی ورتنے ہاں، اساں موٹر سائیکل ورتنے ہاں، اساں پکھا ورتنے ہاں، یہ کیڑی حرام شے وڑ گئی ہے؟ اس دے باوجود اساں سمجھنے اے ہاں کہ اے طریقے سب فضول نے. اعلیٰ طریقہ وہ ہوئی ہے جڑا محمد عربی نے اختیار فرمایا ہے. لیکن یہ بدعت مباحہ ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت مباحہ ہے. کوئی رکھے تاں بھی ٹھیک، کوئی نہ رکھے تاں بھی ٹھیک. توجہ نہیں فرمائی جے. اور دوسری گل، تو سانو آنے پھر انہوں نے شہمہ کیوں برت دے ہو جدو انہوں نے خلاف بول دے؟ تو انہوں نے خلاف ہے یا تو انہوں نے خلاف نہیں؟ دس کیا تو کافران دے خلاف ہے یا کافران دا دوست ہے؟ اگر تو کافران دا دوست ہے تو پھر تو کافر ہے. تو کہ پھر اللہ دا قرآن فرماندہ 6واں سپارہ ہے کہ کافران نال یاری وہی لائے گا جڑا کافر ہوئے گا. جے تو کافران دا دشمن ہے کہ تو ورت سکنا، ایسی نہیں ورت سکتے. پھر جیڑا تیرا جواب ہوئے گا وہی ساڈا جواب ہوئے گا. اگے سن، نہ مرادہ اساں روکیا ہے کافر دے قانون تو، کافر دے نظریات تو، کافر دی تعلیم تو، کافر دی کتاب تو. اسی تینوں آنے کافر والا نظریہ نہ لے، تو آنے پھر کافر دا سپیکر بھی نہ رکھ،
اسی ایڈے بے غیرت نہیں ہوئے کہ کافر سپیکر دے تو سپیکر نال کفر بھی لے لئیے. سانو رب تمیز دیتی ہے اسی جائز سودا لے لینے ہاں کفر نو ٹھوکر مار دینے ہاں. مسلم شریف دی حدیث ہے سونے نبی نے کافراں دی پہلی دے اگے یہودیاں دی دے گنڈے کھا دے. حضور نے انہاں کول گنڈے لے کے تناور فرمائے. 10 نبی پاک تے فتوا لا. حضور دیاں چادراں ایسن کہ نہیں؟ یمنی چادر شامی چادر ہے سی کہ نہیں؟ لاہو مکھ تھی مخاطت بردے یمن مم بھاوری شکلی نکھاو سجن لب سرخ اکھا کے لالے یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں. لاہو مکھ تھی مخطط بردے یمن اس ویلے کیڑے غوث کتب بیٹھے سن جنہاں نے چادر بنی سی ہوئے. شام کیڑے اس ویلے عاشق بیٹھے سن جڑے جمعہ دے دن قافلہ تجارت والا لے کے سودا بیچن آندے سن تے اللہ نے فرمایا جمعے دے ویلے تجارت نہیں کرنی. مطلب جمعے تو بعد کر لیو. دس او کیڑے عاشق سن؟ معلوم ہویا جائز سودا ہر کولو خریدنا جائز ہے رکھنا جائز ہے. ناجائز سودا رکھنا ناجائز ہے. کفر رکھنا کفر ہے. اسی تینوں اے آکھیا ہے کہ مرے سپیکر جیسا ورتے ہے جے یوٹیوب دے اوتے تقریر چلائیے تے کافراں دی کیتی بھی تے رگڑائیے. اسی کدوں کافراں دی تعریف فرمائیے یا کافراں دے طریقے دی پہچان کرائیے. اساں کافر دی کیتی رگڑائیے انج تم ہی آ جائیں گا تے اساں کچھ نہیں آکھاں گے. پر نہ مرادہ تو کافر دا دھرنا لے کے آنا ہے, کافر دا الیکشن لے کے آنا ہے, کافر دی سائنسی نظریات اور سائنسی ایجادات دی تعریف لے کے آنا ہے, تو میراتھن ریس دا سبق لے کے آنا ہے. او بے ایمانا تو عام آدمی دے طرز زندگی نو دنیاوی سادا و سامان دے نال نبیاں نالوں بہتر کہہ کے کفر دا سبق پڑھا کے آنا ہے. انج کفر ہے. اسی اگر آئے ہیں کفر دی رگڑائی کر کے آئے ہیں, کرن واسطے آئے ہیں اور کیتی بھی ہے. تینوں مرچان لگیاں بھی نے. تینوں ساڈے آن دی پیڑ نہیں ہوئی, رگڑائی دی تر پیڑ ہوئی ہے. آ جڑا پھانا ٹھکیا ہے نا تینوں او پیا چبدا ہے. تینوں یہ نہیں کہ اسی یوٹیوب تے کیوں آئے. تینوں یہ وے کہ ہاں جہاں ساڈے خلاصے کیوں کھلے نے. اساں جو بابا ہوتے پگا رکھ کے وڈی پگ بن کے تے جبے شبے پا کے بابا مولوی بنے سا لبیک 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 نعرے تے کو سپیکر ماردا ہوندا, بندے تے ستے ہوندے نے. تے جے بندے بھی مارن تے زبانی نعرہ رسول دا مارنا تے عمل وچ منافقت انگریز نال یاری رکھنی, اسلام نال منافقت کرنی, اس نعرے دا بھی کی فائدہ ہوئے. انج دا نعرہ تے مسلمہ کذاب والیاں بھی ماریا سی تکبیر دا. توجہ نہیں فرمائی جے. تے تکبیر والا منافقت نال نعرہ مار سکدا تے رسالت والا نہیں مار سکدا. انہاں تکبیر دا ماریا, تو منافقت نال رسالت دا ماریا. ماریا تے منافقت نال ہی نا, نہیں تے چھڈ کفر نو. کڈ کتاباں اپنے مدرسے چوں باہر کڈ. اج تو بعد ساڈا ایسی تنظیم نال تعلق نہیں جدے وچ کفر دا سبق ہے, حرام دا سبق ہے, بے غیرتی دا سبق ہے. اور اسی ٹھوکر مارنے ایسے نصاب نو. نہ لگن ساڈے منڈے فوجاں وچ, نہ لگن ساڈے منڈے کالج وچ لیکچرار. چلو محمد عربی دے غلام تے ہون گے نا. کڈ دنیا دی تعریف دا سبق وچوں. آ جاؤ سے رات جڑا جلال الدین رومی دا سی کیوں مثنوی شریف کڈی اپنے مدرسے چوں ہے. مثنوی کڈ کے تے آ سبق پڑھاویں تے آکھے اسی لبیک یا رسول اللہ علیہ. تو کتھوں آ کے قبضہ کیتا ہی لبیک یا رسول اللہ علیہ تے اسی ہاں. اگر ضرورت ہے انہاں گلاں چوں کسے ایک گل دا بھی جواب لے. میں نہیں آندا کہ ساریاں دا جواب لے آئیں گا تو پھر نہیں, ساریاں چوں کسے ایک دا بھی لے آ. جے تیرے چ علم ہے, جے تیرے چ فہم ہے, جے تیرے وچ سمجھ ہے, جے دین ہے, تے جے جواب نہ آئے تے گالاں کڈ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سانو یہ سبق پڑھایا گیا ہے, سانو یہ سبق پڑھایا گیا ہے. 2009 ایک درویش نے
مولانا نسیم صاحب دے پنڈ اکبر دا نام سی، بچہ حجرے پڑھدا سی، انہیں بیچارے نے نالی اچ پیا سی نورانی قاعدہ، اللہ تعالی معاف کرے، تے مسیت سی مولویاں دی، انہیں وہ قاعدہ چکیا تے او دے کولوں رہا نہ گیا، قاعدہ چک کے گھر آ جاندا، پر وہ آدھے نہ عشق رہندا نہیں، عشق تے مشک چھپ دے نہ ہی، ظاہر تھین اتھائی ہوں، وہ قاعدہ چک کے اندر ٹر گیا، انہیں آخیا مولویو کافرو اے کی سٹیا جنالی اچ، مولویاں فتنہ بنا لیا، چنگا پلا وہ مولوی سن، وہ عام بندہ سی، انہیں آخیا سانو انہیں ساری توہین کیتی ہے، قاعدہ سٹ کے نالی اچ کسے دی توہین نہیں ہوئی، جے غیرت جو نے 4 لفظ بول ہی دیتے سن تے انہیں خدا دی غیرت نال ہی بولے نے، ہاں ساری توہین ہوئی۔ استاد چشتی صاحب قبلہ تشریف لے کے آئے مدرسے دے اندر، آپ نے گفتگو فرمائی، آپ نے فرمایا بھئی دوستو حال جہاد دا حکم نہیں آیا، مطلب جہاد دا حکم ادو شرع لاندی ہے جدو طاقت ہوئے دشمن دے مخالف کھلون دی، اے نہیں آج کھلوو تے تیسرے دن اٹھ کے نس جاؤ، وہ بھی جہاد شریعت آندی ہے، انگریزی احتجاج نہیں سڑک روک کے، یہ انگریزی احتجاج ہے، فلمی ایکشن ہے، اسلام نہیں۔ آپ نے فرمایا یار درجات بندی ہوندی ہے، پہلا ماں باپ ہے، پھر استاد ہے، پھر مرشد ہوندا ہے، پھر صحابہ ہوندے نے، پھر نبی ہوندے نے، نبیاں تو بعد سید الانبیاء تو بعد خدا دی ذات ہوندی ہے، سب تو اچھی ذات، سب تو فرمایا 11ویں دی انگلش وچ لکھیا ہے کالے اور گورے آدمی اللہ کے بچے ہیں، یہ شرک ہے، خدا دی توہین ہے۔ مفتی نذیر صاحب کے ولایت جمعہ پڑھایا، آپ نے قرآن دی آیت پڑھی کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ آئے جڑے خدا دے اوتے اولاد دی تہمت لاندے نے انہاں واسطے، آپ نے فرمایا خدا دی توہین ہو رہی ہے مگر ساری لڑن دی طاقت نہیں، اسی اتنے لڑ نہیں سکے، رسول اللہ دی توہین ہوندی ہے، نبی پاک دی توہین ہوندی، آئے دن کافر کر دے نے۔ جدوں انہاں دی توہین دے اوتے اسی لڑ نہیں سکتے تے پھر کوئی ساڈے استاد نو ساڈے مرشد نو انہیں جواب وچ، ہاں انہیں ایک گل رہ گئی، انہیں جواب وچ کڈیاں ساڈے استاد چشتی صاحب نو گالاں، اس ملا نے وہ درویش انہوں چپیڑ مار دیتی، ہاں اکبر نے اگوں چپیڑ ٹھوکی وہ منہ دے اوتے چنگی رکھ کے، ایتھوں اصل لڑائی پئی کہ لو جی ساڈے مولوی دی توہین، انہیں آخیا میری بےزتی، مینوں چپیڑ مار دیتی انہیں۔ آپ نے فرمایا جدوں اسی خدا رسول دی عزت واسطے صرف بول سکنے ہاں پہ، لوگاں نو صرف دس سکنے یار ہے کفر ہے بچو، نہ انہوں ختم پہ کرا سکنے ہاں، نہ انہاں خلاف لڑ سکنے ہاں، تے اسی خدا رسول نالوں بڑے تے نہیں کہ تساں خدا رسول نو چھڈ کے تے ساڈے واسطے لڑو۔ سانوں ملیا اے سبق، گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں دعا جمعے گالاں نہیں کڈیاں، کیوں نہیں کڈیاں؟ صرف استاد چشتی صاحب دی اس گل نو ویندیاں ہویا، میرے موضوع لان دی وجہ سی، انہاں دا پول کھولن دی وجہ اے سی، میں سوچیا یار اے جو باندر نیٹ دے اوتے مینوں جن نے بخایا نیٹ دے اوتے کوئی کتھوں دا امام مسجد ہے استنجے کرن دا پورا پتہ نہیں، تو جو ٹکر نو پھائی لائی ہے لائی رکھ، وہ بھی وہ جی کوئی کہتا ہے کہ جنازہ نہیں پڑھنا، اس نے گاڑی کہاں سے لی ہے، پھٹے منہ تیرا، یہ جواب ہو گیا، یہ جواب ہے۔ اچھا میں کہ یار اساں جمعہ لائیے انہاں دے پول تے کھولیے کہ انہاں دی لبیک دے پیچھے لکیا کی ہے، ایڈا جو یا رسول اللہ کر دے نے، آخر کی منافقت ہے جڑی پیچھے لکانا چاہتے ہیں؟ میں تے انہاں دی منافقت کھولی اس واسطے، گال تاں نہیں کڈی کہ چشتی صاحب نو گالی دین تے انہاں نو رب بھی پوچھے گا انشاءاللہ العزیز پوچھے گا تے کمینیاں تیرا پول تے کھلیا نا، ہن کڈ گالاں چشتی صاحب نو کڈ دے سن، چنگا ہو گیا 8 دن ہو گئے نے میرے مگر لگے نے، چلو ادھر تو فارغ ہوئے نے نا، ساڈا مقصد بھی پورا ہو گیا، اور ساڈے محبوباں نو تے نہ کوئی کچھ آکھے، اسی جو بیٹھے ہاں تے ہن وہ سارے جڑے نے ہائے ہائے ہائے، تینوں مرچاں بھی لگن گیاں، تیرا تھلا سکون نال زمین تے بھی نہیں لگنا، تو کدی ادھر جائیں گا تے کدی ادھر،
دماغ تیرا ایک دلیل تے کھلو نہیں سکنا. کدی تیرا دماغ پرواز کرے گا ادھر تے کدی ادھر, چڑی وانگر پھدک کے کدی ادھر آئے گا تے کدی ادھر. گڈی کتھوں لئی سی اے کیویں کیتا ہے او. پر جے تو میں جڑا دعویٰ کیتا ہے تیناں چوں مسئلیاں اگر تو ایک آیت بھی قرآن دی یا نبی پاک دی حدیث لے آئے نا تے سر نہ لواواں تے آکھی سید ہی نہیں سی تے ہن پھدک جنہ پھدک نہیں. مینوں پتہ ہے تسی اوہی ہو وہ جڑے مکے چ ادو بیٹھے سن تے نبی پاک نے فرمایا سی صلح کر لینے ہیں, سمجھ انہاں نوں آندی کوئی نہیں پئی. ہاں جی انہاں دا بابا مر گیا ابو جال تے انہاں نوں ہن اوہی غصہ ہے بس انہاں نوں سمجھ نہیں پئی آندی. صلح کر لو. صحابہ نے نہیں یا رسول اللہ مار دینا انہاں نوں. حضور نے فرمایا صلح کر لو وقت گزرے گا سمجھ جان گے. اوہی خالد بن ولید جڑا مکے کعبے دا ایک راہ مل کے کھلوتا سی اوہی کل نوں اللہ دی تلوار بن گیا. اوہی اکرما ایک راہ او مل کے کھلوتا سی عاشق رسول بن گیا. تسی پترا لے جذباتی ہو, تانوں سمجھ کوئی نہیں. تانوں صرف یہ کہ بابے دا جنازہ کیوں, بابے دا نہیں تیری پوری تحریک تنظیم دا جنازہ نکل گیا آج. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ انشاءاللہ العزیز جے تیرے ضمیر دا قطرہ بھی ہویا تو ضرور توبہ کر سی. نہیں تے پھر ہٹ دھرم ابو ابلیسی مٹی رکھن والا کہ مننا ہی نہیں. سامنے رب کہہ رہا سجدہ کر دینا نے تیری ابلیسی مٹی ابلیسی اگ دا بنیا تو. ابو جہلی ہٹ دھرم مٹی لگی ہے تینوں دلیل سامنے ہے, تیری بے غیرتی سامنے ہے, مخالف دی دلیل حجت برہان بھی سامنے ہے پر تینوں سمجھ نہیں آ رہی. تے پھر تو لگا پھر لکم دینکم والی دین. دعا کرو اللہ تعالی حق ہدایت دی سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.